اتنا بڑا انفراسٹرکچر موٹر ویز کا میاں نواز شریف کا یہ کام ہے. کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, مہنگائی اتنی ہے, لیکن ان سڑکوں کا کیا کریں؟ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی, پاکستان کی اس غریب طبقے کی بات کی جو اس وقت پسا ہوا ہے. عوام جو ہے وہ بہت زیادہ پرسنٹیج میں عمران خان کے ساتھ ہی نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ 8 کو الیکشن ہونے جا رہا ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میاں نواز شریف کو جب جیل ہوئی تھی تو اب پی ٹی آئی والے بڑے خوش تھے, اور اب اسی طرح سے جب عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو پھر اب نون لیگی جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں. ہم تو چاہتے ہیں ہر اس جمہوری طاقت کو, پارٹی کو موقع ملے جو اس پاکستان کو مانتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان فائقہ رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیبا ڈیجیٹل. ناظرین, جیسے کہ الیکشنز قریب ہیں اور عوام جو ہے وہ بڑی پریشان ہے الیکشنز ہونے کی وجہ سے, اور خاص طور پر اپنے حالات کی وجہ سے. آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہے جنہیں آپ بہت اچھے سے جانتے بھی ہوں گے, عمران گرایہ صاحب, جن کا تعلق جو ہے وہ پولیٹکس سے بھی ہے. حمزہ شہباز شریف کے جو میڈیا ایڈوائزر ہیں, ان سے تھوڑی سی ایڈوائز ہم بھی لیتے ہیں کہ جو سر الیکشنز آنے والے ہیں تو عوام جو ہے, عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑی پریشان ہے کہ مہنگائی ہے, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, تو ایسے میں الیکشنز کا ہونا. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم, جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی, اس دور میں اقتدار سے آتے ہی انہوں نے روزگار دیا مختلف پالیسیوں کی شکل میں, اور ہمیشہ پاکستان کی اس غریب طبقے کی بات کی جو اس وقت پسا ہوا ہے. پچھلے 4.5 سال میں تقریباً جو پچھلی گورنمنٹ نے جو اس عوام کا حال کیا ہے وہ کبھی پچھلے 60 سال 70 سالوں میں بھی نہیں ہوا تھا. جیسے کہ آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ پاکستان سے لے کے 18 تک ٹوٹل 25,000 ارب ڈالر قرضہ تھا, جب جیسے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ نے وہ اس کو ڈبل کر دیا, اور وہ کہاں خرچ کیا, کیا ہوا, ابھی تک کسی کو اس چیز کا کوئی نہ پتہ ہے نہ کچھ سمجھ آ رہی ہے. رہا مہنگائی کی بات, انشاءاللہ تعالی اگر میاں محمد نواز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان بنتے ہیں تو پہلی ترجیحی بنیاد پہ ہم نے مہنگائی ایشوز پہ تمہاری ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور اس کو سر جوڑ پہ میکسیمم کوشش کریں گے کہ مہنگائی نیچے لائی جائے, اور اس کا واحد حل ہے ملک میں انڈسٹری لگے. جب بھی میاں نواز شریف صاحب اس ملک میں آئے, یہاں پہ کاروبار ہوا, انڈسٹری لگی, اور پاکستان سے باہر انویسٹرز نے آگے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی. پاکستان کا واحد حل ہے جب تک اس یہاں پہ انڈسٹری نہیں لگے گی, روزگار نہیں ملے گا. روزگار ملے گا, غربت کم ہوگی, اور پاکستان میں خوشحالی آئے گی. اس پہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اگر پی ایم ایل این کو موقع دیا تو ہم 3 ایشوز پہ ہم ترجیحی بنیادوں پہ کام کریں گے. اس میں پاکستان جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر کنٹری ہے, اور یہاں پہ ایگریکلچر میں بہت وسیع کام ہو سکتا ہے, اور اس پہ ہم انشاءاللہ ترجیحی بنیادوں پہ پاکستان گورنمنٹ ایگریکلچر کو بوسٹ کرے گی, اور ایگریکلچر انڈسٹری ڈکلیئر کرے گی, اور اس میں آسان اقساط پہ کسانوں کو لون دیے جائیں گے, اور جو سرکاری جہاں جہاں بھی زمین پڑی ہوئی ہے گریجویٹ لوگوں کو وہ الاٹ کی جائے گی تاکہ وہ میکسیمم ایگریکلچر ہو. دیکھیں, اس ملک اب وہی ملک بچے گا جس کے پاس اپنی ایگریکلچر ہوگی, اپنی خوراک ہوگی, اور اس پہ ہم فوکس ہے. اور انشاءاللہ میاں نواز کو موقع ملا تو اس ایگریکلچر کو بوسٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی مہربانی کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ عوام کی بات کی, اور عوام میں رہتے ہیں, اور عوامی لیڈر ہیں, اور ایک اور شعبے میں ہم بہت زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں سے اس پہ ہماری پارٹی کے جو اسٹریم لائن کے لوگ ہیں ان کی بات ہوئی ہے. آئی ٹی میں, آئی ٹی شعبے میں بھی انشاءاللہ تعالی بڑی انویسٹمنٹ ہوگی, اور بہت بڑا ایک پاکستان کو ایج ملے گا, روزگار ملے گا, اور اس سے پاکستان کا نام روشن ہوگا. تیسری ایک جو انڈسٹری ہے منرلز, پاکستان کے بہت سارے ایریے جو معدنیات کے مالا مال ہیں, ہمارے پاس وسائل نہیں تھے. انشاءاللہ تعالی وسائل آئیں گے, لوگ باہر سے آئیں گے, اور منرلز پہ کام ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد پاکستان وہ کھویا مقام حاصل کرے گا
جو 18 میں میاں نواز شریف چھوڑ کے گئے تھے. اچھا سر، 2018 کی بات کی جائے تو میاں نواز شریف کو جب جیل ہوئی تھی تو اب پی ٹی آئی والے بڑے خوش تھے، اور اب اسی طرح سے جب عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو پھر اب نون لیگی جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں. تو یہ بیچ میں عوام کا کیا رول ہے؟ محترمہ میں آپ کو بتاؤں، ریلی ہم کوئی خوش نہیں، حقیقت ہم نے کوئی بڑی بات نہیں کی، کوئی پھاڑ نہیں ماری، یہ نہیں کہا کہ ہم اندر سے اے سی بند کرا دیں گے، ہیٹر بند کرا دیں گے، کھانا نہیں، ہم نے قطعاً ایسی کوئی بات نہیں. ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت پہ عمل کرتے ہیں، جمہوریت پر ہمیں اعتماد ہے. میاں نواز شریف پہ آج آپ کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے، تمام وہ متفق فکر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تمام جھوٹے کیسز ہیں جو وہ اب بری ہوئے. کیا دیکھیں، یہ ایک آج کل ٹنڈورا پھیلا جی، اس کے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے، اس کے کاغذ ریجیکٹ ہو، کیوں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں بھئی؟ اگر مجھ پہ کوئی پرچہ ہے تو میرے کاغذ ریجیکٹ ہی ہونے ہیں نا، میں بیل کراؤں. یہ جان کے انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے، خود یہ بیل نہیں کراتے، خود یہ اگر آپ کے اوپر کوئی لائبلٹیز ہیں، کوئی بل ہے، کوئی لون ہے، جب تک آپ کلیئر نہیں کریں گے آگے تو کاغذ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے. تو یہ ایک ایفیکٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب پر بڑے سنجیدہ اور سیریس کیسز ہیں، وہ ان کو فیس کر رہے ہیں. اگر کورٹ ان کو بری کرے، چھوڑے تو ویل اینڈ گڈ، آئیں آ کے الیکشن لڑے. دیکھیں، یہ ایک پی ٹی آئی کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے، جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ ہی کہو یار واقعی سچے گئے. تو اللہ کائنڈلی، ہم قطر کوئی خوشی نہ ہمیں کوئی خوشی. ہم تو چاہتے ہیں ہر اس جمہوری طاقت کو، پارٹی کو موقع ملے جو اس پاکستان کو مانتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. عوام جو ہے وہ بہت زیادہ پرسنٹیج میں عمران خان کے ساتھ ہی نظر آ رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ وہ بھی جیل میں ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو ہی ووٹ دینا. میں نے پہلے عرض کی نا، یہ ایک پرسیپشن ہے. انشاءاللہ 8 کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دیکھیں، یہ حقیقت ہے کہ جو سوشل میڈیا ٹولز وہ ہم نہیں استعمال کر سکے، جو انہوں نے جھوٹ کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کیا. تو یہ ایک سوشل میڈیا پہ ہی ایک وائر ہے، اور ایک سوشل میڈیا پر ایک کیا گھمسان کی لڑائی ہے. آن گراؤنڈ اور گلی محلوں میں یہ قطعاً بڑا ڈفرینٹ چیزیں ہیں. الیکشن ایک سائنس کا نام ہے، الیکشن کے ایک مختلف لوازمات ہوتے ہیں. جب الیکشن آئے گا انشاءاللہ، ہم گلی محلے کے لوگ ہیں، ہمارے روٹس گلی محلے میں ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی لاہور شہر مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے اور آئندہ رہے گا. اور میاں نواز شریف وہ لیڈر ہے جس نے پاکستان میں ڈیلیور کیا. 13 میں جب میاں نواز شریف صاحب نے اس ملک کی باغ دور سنبھالی، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. 13,000 میگا واٹ اس پاکستان کے سسٹم میں بجلی ڈالی، وہ میاں نواز شریف کا رول ہے. لاہور ٹو اسلام آباد، لاہور ٹو سیالکوٹ، لاہور ٹو ملتان، ملتان ٹو سکھر، سکھر ٹو کراچی، حویلیاں، اتنا بڑا انفراسٹرکچر موٹر ویز کا میاں نواز شریف کا یہ کام ہے. لاہور شہر میں 9 ہاسپٹل بنے، کسی کو پتہ ہے؟ لاہور شہر میں 9 ہاسپٹل بنے ہیں، یونیورسٹیز بنی ہیں، بے روزگاروں کو یلو کیپ سکیم دی گئی، آسان لون دیے گئے، اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ دیا گیا، انڈومنٹ فنڈ ان کا رکھا گیا. یہ بہت سارے کام ہیں جو ہم نے کیے، شاید ہم اس حساب سے تشریح نہیں کر سکے جو پی ٹی آئی کرتی ہے. یہ ہماری سمجھتے ہیں اپنا توہی ہے. انشاءاللہ آئندہ اس ٹول کو ہم بھرپور استعمال کریں گے، اور ہم اس ٹول پہ ہم سچ دکھائیں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا سر. الیکشنز جیسے کہ آ رہے ہیں، الیکشنز جب آتے ہیں تو سارے پولیٹیشین جو ہیں وہ متحد ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور بھلائی کے کام بھی کرنے شروع کر دیتے ہیں عوام کے لیے. لیکن جب الیکشنز ختم ہو جاتے ہیں، لیڈر چن لیا جاتا ہے، تو پھر سے وہی رولے ہیں. دیکھیں، میں کل ایکس چیف منسٹر حمزہ شوائی صاحب نے اپنے ایک جلسے میں کہا کہ اس ملک میں 10 سالہ معاشی ایمرجنسی لگنی چاہیے، اور جو ہر پارٹ اس کی پابند ہو اور اس کو کنٹینیو رکھے، اور انشاءاللہ یہی ملک کی سروائیونگ ہے، اسی سے ملک بہتری ہو جائے گا. معاشی ایمرجنسی لگنی چاہیے، اور انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آئی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ کی مہربانی کے ساتھ، میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں، شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مہنگائی بھی نیچے آئے گی، بے روزگاری بھی ختم ہوگی، اور یہ جو لا قانونی تھا وہ بھی ختم ہوگی، اور لوگ سکون سے نیند سوئیں گے، اور پاکستان دوبارہ وہ کھویا مقام حاصل کرے گا جو 18 میں ہم نے اپنا مقام بنایا تھا. سر، سروے کے مطابق عوام سے جب پوچھا گیا تو عوام نے یہی بولا
کہ ہم نے سڑکوں کا کیا کرنا ہے, ہم نے یہ اورنج ٹرین کا کیا کرنا ہے, حالانکہ یہ فیسلٹیز بہت اچھی ہیں اور عوام کے لیے بہت بہتر ہیں, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, مہنگائی اتنی ہے, لیکن ان سڑکوں کا کیا کریں؟ نہیں, میرا آپ سے سوال ہے کہ جب میاں نواز شریف نے سے اقتدار لے کے عمران خان کو دیا گیا, چینی کیا ریٹ تھا؟ میرا آپ سے سوال ہے, پٹرول کا کیا ریٹ تھا, سبزیوں دالوں کا کیا ریٹ تھا؟ یہ 3.5 پونے 4 سال کا جو ملبہ ہے وہ کور ہونے کے لیے میاں نواز شریف کو آنا پڑے گا, اور یہ چیزیں وہی ریکور کر سکتے ہیں جو جہاں چھوڑ کے گئے تھے. انشاءاللہ چیزیں وہاں بھی آئیں گی, اور یہ میاں نواز شریف کا ویژن ہے کہ میں اپنی عوام کو, پنجاب کو, پاکستان کو اسی ہی طریقے سے چلاؤں گا جس طریقے میں چھوڑ کے گیا تھا. اور انشاءاللہ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنائے اور عوام خوشحال ہو. سر لاسٹ میں میسج کوئی دینا چاہیں گے کہ اس کا بہترین حل کیا ہے؟ عوام کو جو ہے وہ کس طرح جانا چاہیے, کیا سوچنا چاہیے؟ کیونکہ عوام جو ہے نا وہ خود کنفیوزڈ ہے کہ وہ کیا کرے, کیونکہ جیسے کہ ووٹ پہلے نون لیگ کا ہی ہوتا تھا, پھر پی ٹی آئی آ گئی, پھر ان کو بھی آزما لیا, دیکھ لیا, اب کیا کرے؟ میرا آپ کے کیمرے توسط سے عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ 3.5 سال پونے 4 سال کا عمران خان کا اقتدار آپ نے دیکھا. میرا عوام سے سوال ہے, مجھے کوئی ایک کام بتایا جائے جو عوام کی بھلائی کے لیے انہوں نے کیا ہو. اتنے بڑے لون لیے گئے, کہاں گئے؟ اتنے بڑے لون ہیں کہ جو پورے پاکستان کی لوگوں نے وہ لیے, جو عمران خان صاحب نے اپنے 3.5 سال میں لیے. اس کی بدولت میاں نواز شریف صاحب نے آپ کو موٹر ویز دی, آپ کو روزگار دیا, انڈسٹری لگی, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا, لا قانون ختم ہوئی, اور اسٹوڈنٹس پہ بہت سارا کام ہوا, اور ہیلتھ پہ, انفراسٹرکچر پہ, ٹرانسپورٹ پہ, ایسے بہت سارے کام ہیں جو میں گرانے سے شروع کروں تو شاید ٹائم ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ اگر عوام نے اپنے ووٹ سے میاں نواز شریف کو جتایا اور میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو عوام کو وہ مایوس نہیں کرے, کیونکہ وہ عوام سے ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. اور ناظرین سے میری یہی گزارش ہے کہ ووٹ جو ہے وہ اپنے حق کے لیے دیں, جس کو آپ لیڈر بنانا چاہتے ہیں, جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے, کیونکہ ووٹ جو ہے وہ عوام کا حق ہے اور ان کو جو ہے وہ ووٹ ڈالنا چاہیے. کچھ لوگ ووٹ نہیں بھی ڈالتے کہ ہم نے کسی کو ووٹ ہی نہیں ڈالنا, تو میرا یہی کہنا ہے کہ ووٹ ضرور ڈالیں. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.